بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا۔ معزز ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید سے تسلسل کے ساتھ جو گفتگو پیش کی جا رہی ہے، آج ہم اسی کے ایک پہلو کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ فاتحہ کی آیہ کریمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم کے تحت ایک کلام پیش کریں گے۔ جو صیغہ ہے ہدایت، قرآن مجید فرقان حمید میں یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اس کی نسبت اس فعل کی اپنی طرف بھی فرمائی ہے اور اس فعل کی نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی فرمائی ہے۔ معزز حاضرین، قرآن مجید فرقان حمید میں تضاد نہیں، ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ ان مقامات کو جاننے سے ان الفاظ کے مقاصد کی سمجھ آئے گی کہ کن مقاصد کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ان الفاظ کو مختلف جگہوں پر استعمال فرمایا۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہاں پہ ہدایت ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی بارگاہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دینے والا ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید میں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھی اس صیغہ کو جو ہے وہ منسوب کیا گیا اور بیان کیا گیا کہ انک لتہدی الی صراط مستقیم، اے محبوب آپ صراط مستقیم کی طرف جو ہے وہ ہدایت جو ہے وہ دینے والے ہیں۔ تو اب یہاں فرق جاننا ہے کہ اللہ بھی ہدایت دینے والا ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھی ہدایت دینے کی نسبت جو ہے وہ کی گئی۔ تو اس میں فرق کیا ہے؟ پہلا فرق یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ از خود ہدایت دینے والا ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ جل وعلا کی عطا سے ہدایت کی راہ دکھانے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جل وعلا نے کائنات میں جو اسباب بنائے ہیں کہ جن کے ذریعے ہدایت کا نظام جو ہے وہ قائم ہے اور ہدایت دی جاتی ہے، ان میں سے ایک بڑا سبب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام دلائل کے ذریعے اور توجہ کے ذریعے اور رب تعالیٰ جل وعلا کی بارگاہ میں دعا کے ذریعے بندوں کے لیے ہدایت کی راہوں کو کھولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور رب ذوالجلال جل وعلا ہدایت کی راہ جو ہے وہ ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اس واسطے سے اگر کسی فرد کی طرف ہدایت کا لفظ منسوب کیا جائے گا، وہ انبیاء علیہ السلام ہوں یا کہ جو علماء کرام ہوں یا اولیاء کرام ہوں، تو اولیاء کاملین کی طرف جو وہ نسبت اس لحاظ سے ہوگی کہ وہ ہدایت کی راہ دکھانے والے ہیں۔ ہدایت دینے والا اصلاً رب ذوالجلال جل وعلا ہے۔ اس واسطے قرآن مجید کی ان آیات کے درمیان اس فرق کو جاننے سے ہی جو شک یا جو وسوسہ کی کیفیت ہے اس سے بچنا ممکن ہو پائے گا۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا ہمیں قرآن مجید کا صحیح مفہوم اب جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔